مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس نشست میں یہ دو شعر اکٹھے بیان کرنے جا رہا ہوں، ان کی دونوں کی تشریح ملا کر، کیونکہ یہ دونوں کتاب بند شعر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان دونوں شعروں کو اکٹھا ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب غالب نے یہ شعر کہے تو کاش اس وقت حافظ شیرازی زندہ ہوتے۔ حافظ شیرازی اگر یہ دونوں شعر سنتے تو ان کے پاؤں چومتے، کیونکہ ساری زندگی حافظ شیرازی پر جو مختلف قسم کے الزامات لگتے رہے، حتیٰ کہ بعد میں بھی ان کے کلام کے حوالے سے ایک بات ایسی ہوتی رہی، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے اس کا کیا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا شعراء کے ہاں یہ قوالیوں کے اندر، اسی طرح سے اور مختلف جو عوامی کلام ہوتے ہیں، اس میں وہ شراب کا تذکرہ ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ جی میں نے پی رکھی ہے، ساقی نے مجھے پلا دی ہے، جگر مراد آبادی کی وہ غزل اور اس کا مسئلہ کہ یہ ہے میں کداں یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ تو اس طرح کے لاکھوں نہیں تو ہزاروں شعر یا سینکڑوں شعر آپ نے دیکھے سنے ہوں گے۔ تو اس قسم کے جتنے اشعار ہیں، عام آدمی کو ایک بڑا جھٹکا سا لگتا ہے کہ یار دیکھیں یہ وہ شراب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ شراب نوشی پر وہ اب ابھار رہے ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ سب کیا؟ تو غالب نے اس کا جواب ان دو اشعار میں دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ جواب سمجھا دیتا ہوں تاکہ پھر اشعار وہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ چیزوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں ہاتھ لگا کر، چھو کر، یعنی آپ ان کو چھو سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آنکھ سے، تو ظاہر ہے جو چیز آپ ہاتھ سے چھو لیں، آنکھ سے دیکھ لیں، تو اس کو آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اور دوسری اشیاء کی قسم جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو عقل سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی وہ معقولات ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ محسوسات نہیں ہوتی، آپ ان کو باقی جو حواس خمسہ ہیں انسان کے، یعنی جس طرح سے آپ خوشبو کو ناک سے سونگھ سکتے ہیں، آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، تو وہ اس قبیل سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشیاء وہ عقل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو معقولات ہوں، یعنی جو عقل سے سمجھ میں آنے والی ہوں، وہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں۔ خاص طور پر جو عوام ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی معقولات کو اگر آپ تشبیہ کے پردے میں یا استعارے کے پردے میں یا کسی مثال کے ذریعے اگر آپ بیان کر دیں تو وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمارے ہاں بہت سے وہ اشعار کہ جو کہ صوفیاء کے ہاں پائے جاتے ہیں، جن میں پینے پلانے کا، مے کدے کا، آلات مے کشی کا، اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہے، تو عام آدمی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سے تھوڑا سا بدقتا ہے، لیکن غالب کہتا ہے کہ اس میں بدکنے کی بات نہیں ہے۔ اس میں اگر بظاہر میں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حقیقی میں ہی مراد ہے، بلکہ وہ ایک استعاراتی زبان ہے۔ جواب کی اس اجمالی تفصیل کے بعد اب میں شعر کی طرف آتا ہوں۔ یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ شعر وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اب شعر کی طرف آتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام۔ پہلے الفاظ کے معنی، مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر۔ غمزہ ادا کو کہتے ہیں، وہ ادا جو کہ عاشق کے دل میں وہ گھر کر لیتی ہے، بلکہ عاشق کے دل کو وہ چیر کر رکھ دیتی ہے۔ دشنا یہ بھی خنجر ہی کی ایک وہ قسم ہوتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ اشعار کے اندر جس طرح سے لوگ
کسی کی ادا کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو خنجر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ غالب نے اس شعر کے اندر جو ہے وہ بیان کی، پہلے شعر کے اندر۔ اور یہ پہلا شعر مقصود نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ پہلا شعر بھی ایک مثال ہے، اصل مقصود جو ہے وہ دوسرا شعر ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی دوسرے شعر کو غالب نے بطور مقصود لیا ہے، یعنی اصل مقصود دوسرے شعر کی تشریح ہے، اور دوسرے شعر کو سمجھانے کے لیے یہ پہلا شعر ہے غالب کا، یاد رکھیے گا۔ غالب کہتا ہے کہ مقصد ہے ناز و غمزہ والے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر۔ کہ اگر کسی حسین کی اداؤں کا بیان مقصود ہو، منظور ہو، کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ اس طرح سے دل میں گھر کرتی ہے، اس کی آنکھ سے نکلنے والا تیر یوں جو ہے وہ دل کے اندر جا کر جو ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے، اس کی ادائیں ایسی ہیں کہ خنجر کی طرح جو ہے چیر کر رکھ دیتی ہیں، دل کے اندر گھر کر لیتی ہیں، دل کو دو نیم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ علی کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ معشوق جو ہے وہ ہاتھ میں کوئی خنجر اٹھائے پھر رہا ہے اور آ کر عاشق کے سینے کے اندر جو ہے وہ پیوست کر رہا ہے، یا اس کے ہاتھ میں کچھ دشنا ہے اور اس سے وہ زخمی کرتا پھر رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ اور کہتا ہے کہ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، مقصد صرف کیا ہے؟ مقصد ہے ناز و غمزہ، مقصد تو اس کے ناز و غمزہ کا بیان ہے۔ یہاں جو ہے نا مقصد ہے ناز و غمزہ، اس کا مطلب ہے مقصد ہے بیان ناز و غمزہ۔ آپ اس کے شروع میں ایک بیان کا لفظ جو ہے وہ ڈال لیں، مضاف بنا لیں، یعنی بیان ناز و غمزہ، یعنی اس کے ناز اور اس کے نخرے کا بیان مقصود ہے۔ لیکن اب اس کے ناز اور نخرے کی وضاحت عام آدمی کے لیے کیسے کی جائے؟ اگر خالم خالی طرح کہہ دیا جائے کہ وہ معشوق جو ہے بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑے ناز ہیں، اس میں بڑے نخرے ہیں، اس کی ہر ادا میں بڑی تاثیر ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ اس کی آنکھ سے نکلنے والا تیر دل کے اندر سیدھا جا کر پیوست ہو جاتا ہے، اس کی ادائیں دل پر یوں اثر کرتی ہیں جیسے دل کو کوئی دشنا یا خنجر جو ہے چیر کر رکھتے، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس محبوب یا معشوق کی جو ادا ہے وہ سننے والے پر واضح ہو جائے کہ ہیں اتنا پر اثر ہے اس کا نخرہ، اس کا ناز اتنا پر تاثیر ہے کہ دل کو یوں چیر کر رکھ دیتا ہے کہ جس طرح سے خنجر یا دشنا جو ہے وہ دو نیم کر کے رکھ دیتا ہے، دل میں یوں پیوست ہو جاتا ہے اس کا ناز اور نخرہ جس طرح سے کہ کوئی خنجر جو ہے وہ دل میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی چیز کو جو میں نے ابھی نثر میں آپ کے سامنے بیان کیا، غالب نے اس کو منظوم کیا کہ مقصد ہے ناز و غمزہ ولی گفتگو بے کام، کہ مقصد تو ناز اور غمزے کا بیان ہوتا ہے، اس کی تاثیر کا بیان ہوتا ہے، مگر گفتگو میں کام، گفتگو کا مطلب یہاں شاعری ہے، لیکن شاعری کے اندر چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر، ولی گفتگو میں کام چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر، کہ جب تک اس کے ناز اور نخرے کو دشنا اور خنجر کے ساتھ تشبیہ نہ دے لیں اس وقت تک بات واضح نہیں ہوتی، محبوب کی اداؤں کا بیان سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے اب آ جائیں دوسرے شعر کی طرف۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل مقصود تو غالب کا دوسرا شعر سمجھانا ہے، دوسری بات ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے غالب نے یہ پہلا شعر جو ہے ایک مثال کی صورت میں بیان کیا۔ اب دوسرے شعر کی طرف آؤ کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ کیا مطلب؟ ہر چند کا مطلب اگرچہ، مشاہدہ حق، مشاہدہ کہتے ہیں باہم ایک دوسرے کو دیکھنا، عربی میں مفعلہ کا وزن مشارکہ کے وزن پر ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا۔ شہود آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں شہود جیسے ہوتا ہے نا، صوفیہ کی دو اصطلاحیں ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، تو یہ لفظ جو ہے اس وحدت الشہود سے ماخوذ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات کا مشاہدہ بیان کرنا چاہے، یعنی اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے کسی شخص پر کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے،
گویا کہ اللہ کو اس نے دیکھ لیا ہے، اور اس کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی ہے، بلکہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ اس کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ اعبد ربک کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر آپ یہ کیفیت حاصل نہ کر سکیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ یقین تو ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرے درجے کی کیفیت ہے، یاد رکھیے گا۔ اصل جو مقصود ہے جس کو احسان فی العبادت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا جبریل امین کی صورت میں، آپ جبریل امین جو تھے انسانی صورت میں ایک مرتبہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے، تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان کہ کأنکا کہ اعبد ربک کأنک تراہ، کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں عالم نے بیان کیا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، کہ کسی پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کیفیت میں آ کر کیا ہوگا، وہ شخص مدہوش ہو جائے گا، اس کو اپنا ہوش نہیں رہے گا۔ ایک شخص کا اللہ کے ساتھ اس طرح سے رابطہ ہو جائے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو ماحول کا مطلب جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماحول، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے جو کچھ اس کے ارد گرد ہے۔ کہتے ہیں نا کہ میرا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس کا ماحول ٹھیک نہیں، یعنی اس کے جو کچھ ارد گرد ہے، تو میں اس کے لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس کو بھلا اپنے ماحول کی یا اپنے ارد گرد کی چیزوں کی کیوں کر ہوش رہے گی، وہ تو مدہوش ہو جائے گا۔ اب اس مدہوشی کو بیان کرنے کے لیے پھر کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، کہ اس مدہوشی کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے پھر کیا ہوگا۔ سالک اگر شاعر ہے یا کوئی بھی شاعر ہے اور وہ اپنی یہ کیفیت بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کو پھر بادہ و ساغر کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی اس کو اپنی یہ کیفیت سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح سے شراب پی کر ایک انسان مدہوش ہو جاتا ہے، بادہ و ساغر، بادہ شراب، ساغر پیالہ، تو جس طرح سے کوئی آدمی شراب کا پیالہ جو ہے چڑھا کر مدہوش ہو جاتا ہے، بس اس طرح ہی کی کیفیت جو ہے وہ مجھ پہ طاری ہوگی۔ یا جس طرح سے کسی شخص کو شراب پی کر اپنی ہوش نہیں رہتی، اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو مجھ پر جب اللہ جل شانہ کے دیدار کا کشف ہوا یا مشاہدہ حق ہوا یا میری وہ کیفیت بنی کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں بھی کچھ اسی طرح سے مدہوش ہو گیا کہ جس طرح سے کوئی شراب پی کر کوئی شخص جو ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ تو غالب نے اس طرح سے وہ صوفیہ شعراء جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، حافظ شیرازی رحمہ اللہ یا اور اس قبیل کے دیگر شعراء، ان سب کا مقدمہ میں سمجھتا ہوں لڑا ہے اس شعر کے اندر، کہ جتنے اس قسم کے اشعار جو صوفیاء کے ہاں پائے جاتے ہیں اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صوفیاء جو تھے وہ پینے پلانے کا کام کرتے تھے، وہ شراب نوشی کرتے تھے، بلکہ انہوں نے محض اپنی اس بے خودی کی کیفیت یا اپنی مدہوشی کی اس کیفیت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے جو ان پر مشاہدہ حق کے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی جب ان کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ربط ہوتا تھا کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اپنی اس کیفیت کو جو ہے انہوں نے اس قسم کے اشعار میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ دونوں اشعار جو ہیں وہ کما حق ہو تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک جو ہے سمجھ میں آ گئے ہوں۔ اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔